میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی جو کہ ایسٹروپامسٹ رنگ روشنی خوشبو اور قرآن و حدیث کی مدد سے مختلف اقسام کا علاج کرتے ہیں۔ سر آج کا ٹاپک اولاد کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں ان کی، کیونکہ زیادہ تر اوورسیز جو ہے نا وہ کمنٹس یہ کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ دے وش ٹو اسٹے دیئر فار گڈ، وہ کہتے ہیں ہمیشہ ادھر ہی رہیں ہم لوگ، مگر وہاں کا جو معاشرہ ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اس کا امپیکٹ بہت زیادہ انسان کے اوپر آتا ہے کہ دیکھا جائے تو یہاں سے بچہ پڑھنے گیا ہے، کیا ہے کہ وہاں جا کے اس نے گوری سے شادی کر لی، اس طرح کے بڑے معاملات بھی ہیں۔ جو لڑکیاں ہیں وہ بھی غیر مسلموں سے شادیاں کر لیتی ہیں یا غیر مذہب سے شادی کر لیتی ہیں۔ رنگ بھی ہے، روشنی بھی ہے، خوشبو ہے، قرآن کریم ہے، ایسٹرالوجی ہے، یہ سارے علوم سے استفادہ حاصل کر کے ہم لوگوں کو پراپرلی گائیڈ کرتے ہیں۔ کا علاج اگر کوئی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے، کوئی پراپر جو ہے گائیڈ لائن چاہتا ہے تو پرووائڈ ہوتی ہے۔ اس میں جو پیرنٹس ہیں اس ٹائم آپ کو دیکھ بھی رہے ہوں گے، آپ یہ بتائیں کہ وہ کیا پڑھیں؟ پیرنٹس کے لیے 2 یا 3 چیزیں عطیہ کرتا ہوں آپ کے چینل کے وساطت سے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جن کی اولاد نافرمانی کرتی ہے، یعنی ان کی عزت نہیں کرتی ہے، ان کی بات نہیں مانتی ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت کا ایک پاک نام ہے اور اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ دن میں کوئی ایک وقت مقرر کیجئے، اپنے اس بچی یا بچے کا تصور ذہن میں رکھیں جو نافرمانی پہ آمادہ ہے۔ اگر وہ نہیں پانی پیتا، اس حد تک نافرمانی میں چلا گیا، تو وہ پانی والدہ جو ہے یا والد وہ خود پی لے۔ آپ کی کوشش میں نے کی ہے کہ آپ کی ہیلپ آؤٹ ہو سکے۔ باقی جو بھی آپ لوگ چاہتے ہیں اپنے بارے میں جاننا مزید، اوپر سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نمبر اس ٹائم آ رہا ہے، وہ ڈاکٹر محمد علی صاحب کا ہے، آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں، ان سے اپنے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی جو کہ ایسٹروپامسٹ رنگ روشنی خوشبو اور قرآن و حدیث کی مدد سے مختلف اقسام کا علاج کرتے ہیں اور سماجی اور معاشرتی معاملے میں بھی یہ آپ کے مسائل کا حل کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک، شکر اللہ کا۔ ٹھیک ٹھاک ہیں سر۔ آج کا ٹاپک اگر میں آپ سے ڈسکس کروں تو کیا آپ جواب دے لیں گے؟ جی بالکل، انشاءاللہ، کیوں نہیں۔ کیونکہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ پریڈکشن سے سر ذرا ہٹ کے ہے، یہ تربیت والا ٹاپک ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کافی لوگوں کے جو کمنٹس تھے نا وہ آ رہے تھے کہ بچوں کی وجہ سے بڑے لوگ پریشان ہیں، جو کہتے ہیں کہ جی ہم اولاد کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں ان کی، کیونکہ زیادہ تر اوورسیز جو ہے نا وہ کمنٹس یہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ یہاں پر مطلب ہم ان کو پڑھنے کے لیے باہر بھیجتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ جب وہ پاکستان واپس آتے ہیں تو وہ بالکل ہی اوورسیز بنے ہوتے ہیں، ان کو تو ماں باپ کی وہ احترام کا ہی نہیں پتہ ہوتا، بھول جاتے ہیں۔ تو سر اس معاملے میں لوگ بہت پریشان ہیں، کچھ بتائیں اس پہ، کیا آپ کاؤنسلنگ لوگوں کی کریں گے؟ بہت اچھا ٹاپک ہے جی، بہت اچھا۔ اوورسیز جو پاکستانیز ہیں، جو اسٹوڈنٹس کی آپ نے بات کی، اوورسیز اسٹوڈنٹس جو پاکستان سے جاتے ہیں یا مختلف ممالک سے دوسرے ممالک میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو پاکستان سے خاص طور پہ جو جاتے ہیں ان کی تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جان چھوٹ ہی جائے یہاں سے۔ وہ جاتے ہیں، ایک اور معاشرہ ہوتا ہے، جو یورپ چلے جاتے ہیں اور معاشرہ ہے، امریکہ ہے اور ممالک ہیں دنیا کے، تو وہاں جا کے وہ تھوڑا سا پڑھائی تو کر ہی رہے ہوتے ہیں، ریلیف فیل کرتے ہیں یہاں کے مقابلے میں، حالانکہ جو اپنا ملک ہے اس سے تو اوپر کوئی چیز نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ وہ جاتے ہیں اور پھر یہاں پہ جو بھی اس وقت سماجی معاشرتی مسائل ہیں پاکستان میں، جب وہ چلے جاتے ہیں تو وہ ان سے آزاد اپنے آپ کو محسوس کر کے دے وش ٹو اسٹے اوور دیئر فار اے لانگر ٹائم پیریڈ، اور وہ چاہتے ہیں کہ دے وش ٹو اسٹے دیئر فار گڈ، وہ کہتے ہیں ہمیشہ ادھر ہی رہیں ہم لوگ۔ تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ ڈیفینیٹلی پریشان ہوتے ہیں کہ بچے چلے گئے ہیں، اب کیا کیا جائے۔ بچوں کو کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ واپس آ جائیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بچے وہاں پہ سیٹل ہو جائیں، پھر بچوں کے وہاں پہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں، جو یہاں سے جاتے ہیں ان کی شادی کے، ان کے جاب کے، ان کے وہاں پہ اور میٹرز ہزار ہوتے ہیں جو ہمارے یہاں پہ وہاں پہ کم ہیں، مگر یہ ہے کہ معاشرتی اور سماجی مسائل تو ہیں نا، تو وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر یہاں سے کانٹیکٹ ماں باپ کرتے ہیں کہ جی بچہ گیا ہے جاب کے لیے یا پڑھنے کے لیے اور اس کے یہ معاملات ہیں، یہ مسائل ہیں، تو پھر ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ جناب ایسے 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 کریں۔ اس کے علاوہ فلک شیخ صاحب ایک چیز اور ہے،
وہ یہ ہے کہ جو فیملیز اوورسیز رہ رہی ہیں، پاکستانی اوورسیز جو ہیں، وہ انڈین اوورسیز ہیں، اس کے علاوہ اور ممالک سے جو لوگ ہیں جو اپنے ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک میں ہجرت کر کے ناگزیر وجوہات کی بنا پہ وہاں پہ انہوں نے محنت مزدوری کی یا اچھی جابس کی، اس کے بعد شادیاں کی، اپنی فیملیز کو گرو کیا، بچے وہاں پہ ہوئے، بچوں کو پڑھایا لکھایا. مگر ہوتا یہ ہے کہ ہم بطور، میں پاکستانی بات کرتا ہوں، جب ہم جاتے ہیں دوسرے ملک میں ایلڈرلی ایج میں، تو ہم اپنی ویلیوز کو ساتھ لے کے جا رہے ہوتے ہیں جو ہمارے ماں باپ نے ہماری پرورش کی ہوتی ہے. پھر وہاں جا کے ہم شادیاں کرتے ہیں، تو جو بچے ہمارے وہاں پہ پیدا ہوتے ہیں ان کو ہم نے ویلیوز اپنی ظاہر ہے ٹرانسفر تو کرنی ہے، کچھ ان بورن بھی ہوتی ہیں، خون میں بھی شامل ہوتی ہیں، مگر وہاں کا جو معاشرہ ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اس کا امپیکٹ بہت زیادہ انسان کے اوپر آتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ فری مائنڈڈ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر اپنے گھر والوں کی تربیت کی چھاپ تو ہوتی ہے، مگر ہوتا یہ ہے کہ جو معاشرہ ہے، آپ کے اسکول فیلوز ہیں، آپ کے وہاں پہ جو دوست ہیں وہ غیر مذاہب سے ہیں، آپ کے بیک گراؤنڈ کے معاشرے سے ان کا تعلق نہیں ہے. جب آپ ان سے ملتے ہیں تو یو بیکم سارٹ آف اے مکس آف کمیونٹیز. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر تو آپ کی تربیت جو ہے وہ اچھے طریقے سے کی جاتی ہے تو آپ کو سمجھ ہوتی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے، آپ نے کس طریقے سے انٹریکٹ کرنا ہے، آپ نے کس طریقے سے مکس اپ ہونا ہے، آپ کی لمٹس کیا ہیں. لمٹس جو ہیں وہ پیرنٹس بھی ڈرا کر دیتے ہیں، بچوں کو بتا دیتے ہیں. اب بچے جو ہیں ان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ اگر جاتے ہیں باہر، اپنے گھر سے باہر چلے جاتے ہیں، گھر میں تو بچے وہی رہتے ہیں، تو گھر سے باہر جب جاتے ہیں وہ بچے اور شکل کے ہوتے ہیں. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ویلیوز جو گھر کی ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی جو باہر جا کے وہ پریکٹسز میں انوالو ہو جاتے ہیں. تو اس میں بھی ماں باپ جو ہیں وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہو گئی ہے. ہم تو ان کو چاہتے تھے کہ باہر کی پرورش، باہر کی پڑھائی لکھائی، باہر کا رہن سہن، طور اتوار باہر کے سکھائیں تاکہ وہ بہتر افراد جو ہیں وہ معاشرے میں ہوں، کنسیڈر کیے جائیں. مگر ہوتا کیا ہے کہ اولاد کے بہت سارے جو معاملات ہیں وہ اپنے والدین کے ساتھ خراب ہو جاتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ معاشرے کا ڈفرینس آ جاتا ہے. اولاد اور معاشرے میں پیدا ہوئی ہوتی ہے، ماں باپ اور معاشرے سے گئے ہوتے ہیں. وہاں پہ جو ڈفرینسز آتے ہیں ان کا جو سلوشن ہے، ان کی جو پرابلمس رائز ہوتی ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. تو سر یہ جب ماں باپ اپنے بچے کو ادھر باہر بھیجتے ہیں تو وہ یہ بھی تو سوچے نا کہ اگر بچہ اس رنگ میں جائے گا تو وہ ان کا کلچر اڈاپٹ کر لے گا، ویسا بن جائے گا. زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ دیکھا جائے تو یہاں سے بچہ پڑھنے گیا ہے، کیا ہے کہ وہاں جا کے اس نے گوری سے شادی کر لی. اس طرح کے بڑے معاملات بھی ہیں. تو وہ مذہب سے ہی مطلب ہٹ جاتا ہے اور وہ مسلمان کئی ہو جاتی ہیں کئی نہیں ہوتی. تو یہ بھی سر بڑے ایک ایشوز ہیں. ہاں، یہ بڑی پرابلمز ہیں. لڑکے بھی شادیاں کر لیتے ہیں، جو لڑکیاں ہیں وہ بھی غیر مسلموں سے شادیاں کر لیتی ہیں یا غیر مذہب سے شادی کر لیتی ہیں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ مطلب مسلمانوں میں ہی یہ پرابلم ہے. کرسچنز جو ہیں ان میں پرابلم ہے، جیوز جو ہیں ان میں پرابلمز ہیں. مگر یہ ہے کہ ہمارا جو مسلمان معاشرہ ہے اس میں یہ پرابلمز زیادہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کی مثال لیتے ہیں کہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اسٹرگل کریں، اسٹرائیو کریں، باہر جائیں اور اپنی زندگی کو بہتر کریں. تو کہیں نہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو گوری سے شادی کرنا ہے یہ شاید ترقی کا ہی ایک حصہ ہے اور کر لیتے ہیں. پھر ہم ان چیزوں کو مینیج نہیں کر پاتے کیونکہ وہ ہوتی ہیں اوپن مائنڈیڈ، انہوں نے اپنے بوائے فرینڈس بھی رکھے ہوتے ہیں. تو وہ ایک مرد جو ہوتا ہے وہ برداشت نہیں کر پاتا کہ میری بیگم کسی اور کے ساتھ، ان کا کلچر ہے یہ. نہیں، یہاں نا میں آپ سے ڈس ایگری کروں گا. ساری گوریاں جو ہیں انہوں نے بوائے فرینڈس نہیں رکھے ہوتے. بڑی بڑی اچھی ویلیوز کی فیملیز جو ہیں نان مسلمس، گوریاں وہ بھی ہیں. ہاں جی، کیونکہ کرسچینٹی ہے، جوڈزم ہے، ہر جو مذہب ہے جس پہ کتاب اتری ہے ظاہر ہے وہ قابل احترام ہے. اور ہمیں بھی حکم ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ ہر مذہب کا ہم نے احترام کرنا ہے، کسی کے خدا کو ہم نے غلط نہیں کہنا. اس میں بھی نا فلک شیخ صاحب
اچھے لوگ ہیں, بہت اچھے اچھے لوگ ہیں. اصل میں سر ہمارا اصل میں مائنڈ ایسا بن جاتا ہے فلمیں دیکھ کے کہ شاید وہاں کی گوریاں ہی ایسی ہیں. ہاں وہ مطلب یہ ہے کہ انٹرپریٹیشن جو دی جاتی ہے, مگر فیکچوئل بیسس پہ میں, میری فیملی, ہم لوگ بہت عرصہ پاکستان سے باہر رہے ہیں. ہم یورپ میں بھی رہے ہیں, ہم گلف میں بھی رہے ہیں, ہم دنیا کے اور بھی مختلف حصوں میں گئے ہیں. تو جو گورے لوگ ہیں دے آر ویری گڈ پیپل. ہاں مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کا المیہ یہ ہے, جب ہم پاکستان میں ہوتے ہیں ہم پاکستان کو گورے سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں, اور جب ہم گورے کے پاس چلے جاتے ہیں تو تب ہمیں پاکستان یاد آ رہا ہوتا ہے. ہم نا اس مجدار کے بیچ میں رہتے ہیں. تو گورے کا جو نظام ہے وہ ٹھیک نظام ہے, وہ ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ ہم نے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے. اب پرابلم اگر ہوتی ہے بچوں کو, تو وہ بچوں کی ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے, جو تربیت لے کے گئے ہیں اور جو وہاں پہ معاشرے کا اثر قبول کر رہے ہیں. اگر تو چھوٹی عمر میں بچہ چلا جاتا ہے, اس حساب سے مولڈ ہو جاتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے وہاں پہ نا ایک دو چیزیں اس طرح کی ہیں کہ پیرنٹس کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو پاتا, کیونکہ اگر بچہ وہاں پہ یا بچی پیدا ہوئے ہیں تو 18 سال کی ایج میں وہ بالغ تصور کیے جاتے ہیں. اس کے بعد مطلب قانونی طور پہ جو ماں باپ کا ہولڈ ہے وہ بچے یا بچی پہ نہیں رہتا. مگر اچھے جو ماں باپ ہیں اور اچھے جو بچے ہیں وہ ماں باپ کو بھی پہچانتے ہیں, اور جو ماں باپ ہیں وہ بچوں کو بھی سمجھتے ہیں. تو بڑی اچھی فیملیز ہیں, ساری فیملیز تو وہاں پہ جا کے پرابلم کا شکار نہیں ہوتی. مگر وہ فیملیز کانٹیکٹ کرتی ہیں ہمارے سے کہ جی بچے جو ہیں وہ نافرمان ہو گئے ہیں, شادیوں کے مسائل ہیں بچوں کے جو ہیں وہ جابس کے ایشوز ہیں. اس کے علاوہ وہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب نظر بد کا شکار ہو گئے ہم, حسد کا شکار ہو گئے ہم, بچوں کو یہ پرابلمز آ رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ہم ٹیکل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے. یہ جو ہے رنگ بھی ہے, روشنی بھی ہے, خوشبو ہے, قرآن کریم ہے, اسٹرالوجی ہے, یہ سارے علوم سے استفادہ حاصل کر کے ہم لوگوں کو پراپرلی گائیڈ کرتے ہیں. اور دا پیپل آر لیڈنگ دیئر لائفز ان اے ویری گڈ وے فور دا لاسٹ مینی لوگ ایسے ہیں کہ وہاں پہ مطلب جاتے ہیں, کماتے ہیں اور اپنے والدین کو یہاں پر بھیجتے بھی ہیں پیسے, کہ ان کی فرسٹ پیورٹی اپنے والدین ہوتے ہیں. لیکن زیادہ تر دیکھا جائے, میں نے اپنے مطلب کہ فرینڈز وغیرہ میں بھی دیکھا ہے, ان کی کمیونٹی میں بھی دیکھا ہے کہ ایسا ہی ہے کہ کوئی اگر باہر گیا ہے اس کا کچھ نہ کچھ نہیں تو افیئر ضرور ہے. شادی نہیں ہو سکی تو اس نے افیئر ضرور رکھا ہے باہر. یہ چیزیں تو سر ہیں, یہ بھی تو انسان اس طرح غلط ٹریک پہ چل جاتا ہے. نیت وہ پڑھنے پہ گیا تھا. فلک شیخ صاحب مجھے ایک بات بتائیں, جو آپ نے بات کی ہے, کیا افیئرز پاکستان میں نہیں چلتے؟ پاکستان میں تو زیادہ چلتے ہیں. وہاں تو پھر گورے کا یا گوری کا یا جو غیر مسلم یا غیر مذہب ہے اس کا ڈر ہے, یا غیر ملک کے قانون کا ڈر ہوتا ہے. یہاں پہ تو آپ دیکھ لیں کہ بے راروی جو ہے وہ کس طرف گئی ہوئی ہے. ہمیں تو ڈر لگتا ہے نا, اللہ تعالیٰ معاف کرے, ہمارا جو معاشرہ ہے جو اس وقت پاکستان میں پریویل کر رہا ہے, ہم کس طرف جا رہے ہیں. اگر ہم بلیم کرتے ہیں کہ وہاں جا کے لوگ افیئرز بناتے ہیں, یہاں پہ بڑے بڑے لوگ ہیں, لوگ چھوڑیں بہت, میں اب آپ کو کیا بتاؤں, کیونکہ ظاہر ہے ہم نے چیزیں کانفیڈینشلی رکھنی ہوتی ہیں. تو یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کا علاج اگر کوئی چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے, کوئی پراپر جو ہے گائیڈ لائن چاہتا ہے تو وہ پرووائڈ ہوتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ بھی انہی کو ہدایت عطا کرتا ہے کہ جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں. اچھا سر, تھوڑا سا اس میں بتائیں کہ اس میں جو پیرنٹس ہیں اس ٹائم آپ کو دیکھ بھی رہے ہوں گے, آپ یہ بتائیں کہ وہ کیا پڑھیں, کوئی وظیفہ ہے اس کے لیے یا پڑھنے کا طریقہ کار ہے, وہ ذرا ناظرین کو بتائیں تاکہ ان کی مدد ہو سکے. میں نا پیرنٹس کے لیے 2 یا 3 چیزیں عطیہ کرتا ہوں آپ کے چینل کے وساطت سے. وہ پیرنٹس یہاں پہ ہیں یا اوورسیز ہیں, چونکہ آج جو آپ نے ٹاپک سلیکٹ کیا تو اوورسیز کے لیے ہے نا, تو یہ ہے کہ ان کے لیے 2-3 چیزیں میں بتا دیتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ جن کی اولاد نافرمانی کرتی ہے, یعنی ان کی عزت نہیں کرتی ہے, ان کی بات نہیں مانتی ہے, اس کے لیے اللہ رب العزت کا ایک پاک نام ہے مقیت یا مقیت. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو, جو بچہ یا بچی ہے جو بھی ہے, پاکستان سے باہر ہے یا پاکستان میں ہے, اگر تو بچہ اور بچی پاکستان میں ہے تو پھر آپ نے یا اللہ یا مقیت ایسے پڑھنا ہے.
یا اللہ یا مقیت. اور اس کو آپ نے پڑھنا ہے دن میں کوئی ایک وقت مقرر کیجئے, اپنے اس بچی یا بچے کا تصور ذہن میں رکھیں جو نافرمانی پہ آمادہ ہے, اور آپ اس کو پڑھیے 141 دفعہ. ٹھیک ہے, درود شریف پڑھیں آپ اول آخر 5 دفعہ. کسی بھی فرض نماز کے بعد آپ جو ہیں اس کو پڑھیں, تصور میں اپنے اس بچے اور بچی کو رکھیں اور آپ پڑھیں یا اللہ یا مقیت. ٹھیک ہو گیا جی. اور اس کو دم کر دیں. اگر وہ بچہ اور بچی آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اس پہ پانی پہ بلو کریں, پانی پہ دم کریں اور اس بچے اور بچی کو پلا دیں. اگر وہ نہیں پانی پیتا, اس حد تک نافرمانی میں چلا گیا, تو وہ پانی والدہ جو ہے یا والد وہ خود پی لے, اس بچے یا بچی کا تصور کر کے. نہیں, اسی پر سر میں بات کروں گا کہ جن کے بچے اوورسیز میں یا ماں باپ ادھر ہیں وہ خود پی لیں. جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو ابھی پاکستان کی بات کر رہے ہیں نا, کہ یہاں پہ جو بچے ہیں نا, کئی دفعہ کہ جی ہم نے نہیں پینا, فیشنیبل بن جاتے ہیں, یہ ہمیں کیا پلا رہے ہیں جی, ہم کیوں پئیں, مطلب اس حد تک نافرمانی میں آ جاتے ہیں. تو پھر آپ نے وہ خود پی لینا ہے. اسی طرح جب بچے باہر ہیں, اوورسیز ہیں, ماں باپ ادھر ہیں, نافرمانی میں ہے, کانٹیکٹ میں نہیں ہے, خیال نہیں رکھ رہے, رابطے میں نہیں ہیں, تو بھی یا اللہ یا مقیت بحق یا اللہ. ٹھیک ہے, اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے, یا اللہ یا مقیت بحق یا اللہ. اور اس کو آپ نے پڑھنا ہے 51 ٹائمز, مگر اس کو آپ نے پڑھنا ہے دن میں 3 دفعہ. ٹھیک ہے, فجر کے بعد, عصر کے بعد اور عشاء کے بعد. ٹھیک ہے, 51 ٹائمز. درود پاک پڑھ لیں آپ, 3 دفعہ پہلے پڑھ لیں اور 3 دفعہ بعد میں, یا اللہ یا مقیت بحق یا اللہ. ٹھیک ہے, یہ, اور پھر ماں یا باپ وہ خود اس کو پی لیں. ٹھیک ہے, بچے یا بچی کا تصور کر کے جو پاکستان سے باہر ہیں, جو ان کے بچے پڑھنے گئے ہیں, روزگار کے لیے گئے ہیں, یا جو بھی معاملہ ہے, اگر وہ نافرمان ہے تو, اگر وہ کانٹیکٹ میں نہیں ہے, نافرمان نہیں کر رہے ہیں, خیال نہیں رکھ رہے. اچھا, جو لوگ وہاں اوورسیز میں موجود ہیں اور ان کے بچے بھی وہاں پہ ہیں, تو ان کے لیے جو ہے وہ طریقہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا. وہ یہ ہوگا کہ جو والدہ اگر پڑھ رہی ہے یا والد, تو اس کو پہلے یہ کرنا چاہیے کہ نماز فجر کی جو ہے اس کے بعد مصلی پہ بیٹھے رہیں اور 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں, اور اس کے بعد یا اللہ یا مقیت یا محی, یا اللہ یا مقیت یا محی. ٹھیک ہے جی, یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے حیات دینے والا, یا اللہ یا مقیت یا محی. اس کو نا آپ نے اس ترتیب سے پڑھنا ہے کہ ایک تسبیح کا دانہ جو ہے اس پہ یہ تینوں اسم اللہ پاک کے آنے چاہیے. ٹھیک ہے, یہ 101 دفعہ پڑھیں فجر کی نماز کے بعد. اور بچے یا بچی کا تصور ذہن میں رکھیں, اگر ایک سے زیادہ بچے ہیں تو جتنے بچے ہیں اتنی ہی تسبیحیں آپ نے پڑھنی ہیں. جتنے بچے ہیں, مثلا 2 3 4 5 جتنے بھی ہیں, تسبیحات فی بچہ جو ہے وہ ایک ہے. اس کو ایسے پڑھا جائے گا. درود شریف جو ہے وہ آپ نے 11 دفعہ, اور اس کے بعد آپ نے تسبیح, اور پھر 11 دفعہ. ہاں, اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ بچے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو درود شریف 11 دفعہ پڑھیں, درمیان میں اتنی تسبیحیں پڑھ لیں جتنے بچوں کے لیے پڑھ رہے ہیں, اور پھر 11 دفعہ اینڈ پہ درود شریف پڑھ لیں. پانی کو اپنے پاس رکھیں. ٹھیک ہے, اور اس کو ایک گرین بیس کی جو پلیٹ ہے, چاہے وہ میلامائن کی ہے, چاہے وہ کسی اور چینی کی بنی ہوئی ہے, کچھ ایک گرین کلر کی پلیٹ, شیشے کا گلاس, اس میں پانی, اور پھر اس میں پانی دم کریں. بچوں کو پلا سکتے ہیں تو پلا دیں, نہیں تو وہ خود پئیں. ٹھیک ہے, ٹھیک. اس کا سر یہ ٹوٹلی مطلب کیا ہے, اس سے کتنے فیصد جو ہے کامیابی مل سکتی ہے؟ قرآن کتنے فیصد ہے جی؟ 100%. تو بس پھر اتنے فیصد ہی ہے. اس میں تو سر شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ یہ ایک جنرلائزڈ چیز ہے, اس کو کریں گے. جی, تو ناظرین آپ نے دیکھا میرے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر محمد علی. انہوں نے بتایا, آپ کی کوشش میں نے کی ہے کہ آپ کی ہیلپ آؤٹ ہو سکے. باقی جو بھی آپ لوگ چاہتے ہیں اپنے بارے میں جاننا مزید, اوپر سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نمبر اس ٹائم آ رہا ہے, وہ ڈاکٹر محمد علی صاحب کا ہے. آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں, ان سے اپنے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. وہ سارے معلومات جو ہوں گی وہ آپ ان سے بات کریں, آپ کو یہ اس مسئلے کا حل بتائیں گے. تو اپنے میزبان فلک شیخ کو دیں اجازت, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.